السلام علیکم ورحمۃ اللہ ویئرس، میں آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف اسلامی خلافت کے عظیم حکمران تھے، بلکہ ان کی سخاوت کا دائرہ انتہائی وسیع اور گہرا تھا۔ آپ نے اپنی سخاوت کے ذریعے نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کے دل بھی جیت لیے۔ آپ کے سخاوت میں انصاری اور حقیقی خدمت خلق کا جذبہ نمایاں تھا۔ آپ کی سخاوت کا بنیادی مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا۔ آپ فرماتے تھے، اللہ کے بندے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی مخلوق کی خدمت کریں۔ آپ کے نزدیک سخاوت نہ صرف مال کا عطیہ تھی، بلکہ وقت، توجہ اور انصاف کا بہترین استعمال بھی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں غیر مسلموں کے حقوق کی مکمل حفاظت کی۔ ایک واقعے میں ایک بوڑھے غیر مسلم کو دیکھا جو بھیک مانگ رہا تھا۔ آپ نے فوراً بیت المال سے اس کے لیے وظیفہ مقرر کیا اور فرمایا، یہ انصاف نہیں کہ ہم ان سے جوانی میں جزیہ لیں اور بڑھاپے میں انہیں بے سہارا چھوڑ دیں۔ آپ کی سخاوت کا ایک منفرد پہلو یہ تھا کہ آپ نے کبھی بیت المال کو ذاتی طور پر استعمال نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ عوام کی ضروریات کو ترجیح دی۔ آپ فرماتے تھے، یہ مال عوام کی امانت ہے، میں اس کا صرف نگہبان ہوں۔ مدینہ میں ایک بار قحط آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذات کو عام لوگوں کی طرح مشکلات میں رکھا۔ آپ نے فرمایا، جب تک تمام مسلمانوں کے لیے کھانے کا بندوبست نہیں ہوگا، عمر روٹی کے ساتھ گھی یا گوشت نہیں کھائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سخاوت کے باوجود اپنے خاندان اور ذات پر سختی کرتے تھے۔ آپ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے کہ بیت المال سے ایک دانہ بھی غلط طور پر لینا حرام ہے۔ ایک موقع پر آپ نے اپنے بیٹے کو بیت المال سے فائدہ اٹھانے پر سخت تنبیہ کی اور اسے سزا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کے دور خلافت میں فلاح و بہبود کے کاموں کی بدولت غربت ختم ہونے لگی۔ آپ کی سخاوت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر نیت خالص ہو اور وسائل کا درست استعمال کیا جائے تو پورے معاشرے کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سخاوت صرف جذباتی نہیں تھی بلکہ انصاف پر مبنی تھی۔ آپ ہمیشہ یہ دیکھتے تھے کہ ہر ضرورت مند کو اس کی حیثیت اور ضرورت کے مطابق دیا جائے۔ نتیجہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حقیقی سخاوت انسانیت کی بھلائی کے لیے دل سے کی جائے۔ آپ کی مثالوں کو اپنا کر ہم اپنی زندگی میں دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں اور معاشرے کو بہتر